لا میں نکال دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلافاً للسوفسطائیہ. ادھر جو بتایا گیا ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں اور اشیاء کی حقیقتوں کا علم بھی ثابت ہے. تو یہ عبارت لا کے ان لوگوں کا رد کرنا مقصود ہے جو لوگ اشیاء کی حقیقتوں کا سرے سے انکار کرتے ہیں، نہ تو ثبوت مانتے ہیں نہ تو عدم ثبوت. اشیاء کی حقیقت ثابت، اشیاء کی حقیقتوں کا علم بھی ثابت. اس میں سوفسطائیہ کا اختلاف ہے. کل کچھ بتا دیا گیا تھا، یہ ریکارڈنگ میں آیا نہیں تھا، اس لیے سوفسطائیہ اس میں کچھ لوگ وہ ہیں جو سرے سے حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ سب وہم اور خیالات ہیں. اس فرقے کا نام ہے عنادیہ، یعنی کہ جان بوجھ کے انکار کرتے ہیں. عناد کہتی ہے جان بوجھ کے کسی چیز کا انکار کرنا. دیکھیے فَإِنَّا مِنْهُمْ مَن يُنْكِرُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ. ان سوفسطائیہ میں سے کچھ وہ ہیں جو اشیاء کی حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں. وَيَزْعُمُ أَنَّهَا أَوْهَامٌ وَخَيَالَاتٌ بَاطِلَةٌ. اور گمان کرتے ہیں کہ یہ وہمیں اور باطل خیالات ہیں. وَهُمُ الْعِنَادِيَّةُ. یہ فرقہ عنادیہ ہے. ایک فرقہ یہ ہے کہ وہ ثبوت ہی کا انکار کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يُنْكِرُ ثُبُوتَهَا. اور انہی میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اشیاء کی حقیقتوں کے ثبوت کا انکار کرتے ہیں. وَيَزْعُمُ. اور گمان کرتے ہیں کہ انہا تابعۃ للاعتقاد. یہ اعتقاد کے تابع ہے، یعنی یہ حقیقت میں ثابت نہیں ہے. البتہ آدمی جس چیز کے بارے میں جو اعتقاد کر لیتا ہے وہ اس کے حساب سے وہ ثابت ہے، نفس الامر میں ثابت نہیں ہے. حتیٰ ان اعتقدنا الشیء جوہرا. یہاں تک کہ اگر ہم کسی چیز کے جوہر ہونے کا اعتقاد رکھیں تو جوہر ہے، او عرضا تو فعرض. اور عرض ہونے کا اعتقاد رکھے تو وہ عرض ہے. او قدیما فقدیم. او حادثا فحادث. یا قدیم ہونے کا اعتقاد رکھے تو قدیم ہے، حادث ہونے کا اعتقاد رکھے تو حادث ہے. نفس الامر میں کچھ بھی نہیں ہے، نفس الامر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق صرف اور صرف اعتقاد سے، یہ اعتقاد کے تابع ہے. یہ فرقہ کون ہے؟ وَهُمُ الْعِنْدِيَّةُ. وَمِنْهُمْ مَن يُنْكِرُ الْعِلْمَ بِثُبُوتِ شَيْءٍ. ایک فرقہ وہ ہے کسی بھی شے کے ثبوت کے علم کا انکار کرتے ہیں. ثابت ہے کہ نہیں ہے اگر مجھے علم دے، علم نہیں مانتے. ہر چیز میں وہ شک کی بات کرتے ہیں. پوچھا گیا کہ بھائی چلو تمہارا شک ہی موجود ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں بھی شک ہے. ہر چیز میں شک کرتے. وَمِنْهُمْ مَن يُنْكِرُ الْعِلْمَ بِثُبُوتِ شَيْءٍ وَلَا ثُبُوتَهُ. ان میں سے کچھ وہ ہے جو شے کے ثبوت کے علم کا انکار کرتے ہیں اور ولا اس کے لا ثبوت کا. اور اگر یہ ثبوت پر عطف مانیں گے تو لا ثبوت ہی پڑھا جائے. وَيَزْعُمُ أَنَّهُ شَاكٌ. اور یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں شک ہے. وَشَاكٌ فِي أَنَّهُ شَاكٌ. وہ شک کرتے ہیں نا، اس میں بھی اس کو شک ہے کہ ہم شک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. وَهَلُمَّ جَرًا. اسی طرح وہ ہر چیز میں شک ہی لگے جاتے ہیں. یہ کون ہے؟ وَهُمُ اللَّاعِذِرِيَّةُ. یہ فرقہ لاعذریہ، ہر چیز میں لاعذری کہتے نہیں، مجھے پتہ نہیں کچھ. اس کے ان لوگوں کے جواب میں حضرت شارع دو جواب پیش کر رہے ہیں. ایک جواب ہے تحقیق اور ایک جواب ہے الزامی. الزامی جواب کبھی کبھار تحقیقی جواب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے. تحقیقی جواب کا تو وہ انکار کر سکتا ہے مگر الزامی جواب کا وہ انکار نہیں کر پاتا ہے، وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. تحقیقی جواب کیا ہے؟ تحقیقی جواب یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کسی چیز کو بھی ثابت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ جبکہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا وجود ثابت ہے. کچھ کو ہم دیکھ کے ثابت مانتے ہیں اور کچھ کو دلیل کے ذریعے ثابت مانتے ہیں. یہ تو تحقیقی بات ہے. الزامی آ گیا دیکھو ولانا. اور ہماری طرف سے جواب ایک تحقیقی ہے، وہ یہ ہے
इन्ना नज़्ज़मु बिज़रूरत बिसुबूत बाज़ अशिया, कि हम यकीन करते हैं बाज़ चीज़ों के सबूत की बदी होने का यकीन करते हैं, बिलआयान देख कर, व बादिहा बिलबयान, और बाज़ के सबूत की बदी होने का यकीन करते हैं दलील के ज़रिए। तर्जुमा एक ये भी कर सकते हैं कि बदातन हम बाज़ अशिया के सबूत का यकीन करते हैं देख कर, बदातन बाज़ अशिया के सबूत का यकीन करते हैं देख कर, और बाज़ अशिया के सबूत का यकीन करते हैं दलील से। इल्ज़ामी जवाब यह है कि आप किसी भी चीज़ को साबित नहीं मानते हो, उसकी नफ़ी को मानो। देखो, इज्तमाए नक़ीज़ैन भी मुहाल है, इर्तिफ़ाए नक़ीज़ैन भी मुहाल है। जैसे ये गिलास है, या तो गिलास है या ला गिलास है, ये होगा ना जी। अगर गिलास है तो ला गिलास नहीं, ला गिलास है तो गिलास नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि गिलास भी ना हो और ला गिलास भी ना हो। होगा, नहीं होगा। गिलास भी हो ला गिलास भी हो, दोनों भी नहीं होगा। गिलास है तो ला गिलास नहीं, ला गिलास है तो गिलास नहीं। तो दोनों नक़ीज़ैन ख़त्म हो जाए ये भी नहीं होगा, दोनों नक़ीज़ैन जमा हो जाए ये भी नहीं होगा। तो जब ये लोग नफ़ी करते हैं किसी चीज़ की, तो अब इनसे ये पूछा जाए भाई नफ़ी साबित है कि नहीं, कम से कम अगर नफ़ी नहीं साबित है तो कुछ शय साबित है, नफ़ी नहीं तो शय, तो शय तो साबित नहीं मान रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नफ़ी ही मानना पड़ेगा। तो नफ़ी भी तो एक हकीकत है जी, नफ़ी भी एक हुक्म है ना जी। नहीं। तो कोई भी हकीकत साबित नहीं है तो नफ़ी साबित हुई कि नहीं हुई, तो नफ़ी भी एक हकीकत है। तो कोई भी हकीकत साबित नहीं है, ये बात कहाँ से हुई, ये बात कम से कम नफ़ी वाला हुक्म तो साबित है, ये हकीकत तो साबित है। इसका वो इनकार, ये इल्ज़ामी जवाब है। इल्ज़ामी जवाब ये है कि अन्नहु इन लम यतहक्कक नफ़ीउल अशिया, अगर अशिया की नफ़ी ना मुतहक्कक हो फ़क़त सबता, तो खुद अशिया साबित होंगी। अशिया को तो नहीं मानते हैं वो, तो नफ़ी मानेगा फिर। तो वह इन तहक्कका, तो अगर नफ़ी साबित हो जाए तो फन नफ़ी हकीकतुम मिनल हक़ाइक़, नफ़ी भी हक़ाइक़ में से एक हकीकत है। तो फिर आप कुल्ली तौर पर जो हकीकतों की नफ़ी कर रहे हो, ये कहाँ नफ़ी, लिकौनी नौअम मिनल हुक्म, इसलिए कि नफ़ी भी हुक्म की एक किस्म है। तो फ़क़त सबता शयउ मिनल हक़ाइक़, तो हक़ाइक़ में से कुछ ना कुछ साबित हो, लिहाजा कुल्ली तौर पर नफ़ी करना सही। तो फलम यसिह नफ़ीयुहा अलल इतलाक़, तो मुतलक़न नफ़ी करना सही नहीं होगा। शारे फरमाते हैं ये जवाब इनादिया के खिलाफ तो चलेगा, इनादिया के लादरिया के खिलाफ नहीं चलेगा, लादरिया के खिलाफ नहीं चलेगा। वो उनको कहेंगे कि शय नहीं साबित, उसकी नफ़ी साबित है कि नहीं, कहा कि उसमें भी शय है, उसके खिलाफ ये दलील नहीं जी। अब उनकी दलीलें सुनो। जो लोग कहते हैं कि अशिया की हकीकतें साबित नहीं है, उनकी दलील क्या है? फिर बगैर दलील की तो बात नहीं करते होंगे ना। बगैर दलील के कोई फिरका आगे बढ़ ही नहीं सकता। कोई फिरका जो आगे बढ़ रहा है अपने पास कुछ ना कुछ दलील रखता है, अगरचे वो कमजोर दलीलें हो, धोखा देने वाली दलीलें हो, मगर होती हैं दलीलें। तो इन लोगों के पास क्या दलील है? तो सुनो, ये कहते हैं कि देखिए ज़रूरियात यानी बदहियात, ज़रूरियात का माना यहाँ ये है जो बगैर गौर व फिक्र के हासिल है। ये ना बड़ा मंतिकी किताब जी। इसकी 7 किस्में हैं, उसमें 1-2 किस्म से यहाँ ला रहे हैं कि ज़रूरियात में से कुछ है हिस्सियात। क्या है? हिस्सियात कहते हैं जिनका इल्म हिस्स के जरिए हो, हवा से ज़ाहिरा खमसा में से किसी के जरिए, जैसे आँख, नाक है ना, ज़बान है, कान है और छूने वाली कुव्वत, ये 5 कुव्वतें हासा है।
ان کے ذریعے جو علم ہوتا ہے اس علم کو حسی کہتے ہیں. وہ حسیات کے قبیل سے، وہ ایسی ضروریات ہے جو حس کے ذریعے حاصل ہوا، ان کو حسیات کہتے ہیں. سونگا پتہ چل گیا کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، چکھا سمجھ میں آ گیا کہ میٹھا ہے کہ تیتا ہے، سمجھ میں آئی. چھو گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ نرم ہے کہ گرم ہے، سرد ہے سخت ہے کہ کیا ہے، یہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ سب حسی ہے. تو کل ضروریات میں سے حسیات ہیں. حسیات کا مطلب جو حس کے ذریعے علم حاصل ہوا. تو حس تو غلطی کرتے رہتا ہے، حس غلطی کرتا ہے. تو جو غلطی کرے، جیسے ایک آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے تو اس کی بات پہ بھروسہ کرے گا کوئی؟ تو وہ جھوٹ بولتے رہتا ہے، اس کی بات مانتے ہے جیسے کہ. تو اسی طرح حس غلطی کرتے رہتا ہے، تو حس جو علم لے کے آئے گا اس پر بھروسہ کیسے کریں گے؟ کیسے غلطی کرتا ہے؟ صفراوی، یہ اخلاط ہوتے ہیں، صفرا، سودا، بلغم، طبیب لوگ جانتے ہیں. آسان میں دیکھو، بخار ہوتا ہے نا، جی بخار ہونے سے اچھا خاصا کھانا بھی خراب ہوتا ٹھیک ہے نا. جی کڑوا سا لگتا ہے، کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے. اب بتاؤ وہ کھانا کڑوا ہے، مگر اس کا ذائقہ، اس کی زبان بتا رہی ہے کہ کڑوا ہے. وہ اچھا خاصا کھانا جو ہے خراب بتا رہا ہے وہ. تو غلطی کر رہا ہی نہیں کر رہا حس. ایک بھینگا ہوتا ہے، بھینگا سمجھتے ہو؟ جی ہاں، جی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی آنکھ تھوڑی ایسی. ہاں، وہ ایک کو دو دیکھتا ہے. ایک انڈا رکھا ہوا رہے گا، وہ دو سمجھے گا اس کو. دوسرا آدمی اس سے شبہ میں پڑتا ہے، وہ دیکھتا ہے تمہاری طرف، اب تم کو لگے گا کہ تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا. تو بھینگا ایک کو دو دیکھ رہا ہے. دیکھو غلطی ہو رہی ہے نا. جو آنکھ غلط کر رہی ہے اس آنکھ پر بھروسہ ہم کیسے کریں؟ زبان سے بھی غلطی ہوتی ہے، تو زبان جو غلط بتا رہی ہے، وہ جو ٹیسٹ بتا دے گی اس پر ہم کیسے بھروسہ کریں؟ کبھی کچھ کا کچھ بتا دیتی ہے وہ. جی آنکھ کبھی کبھار بارش ہوتے ہوئے دیکھے ہو نا، جی بارش کا قطرہ جو گرتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ آسمان سے نیچے تک ایک دھاگے ڈورے کی طرح بنا ہوا، لمبا سا ہے نا، لمبا ہوتا ہے وہ. جب یہ گرتا ہے یہاں تو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا پانی ہے. اتنا لمبا ہوتا تو مسلسل گرتے رہتا نا وہ، جھرنے کی طرح. جی دیکھو ہے کچھ، دیکھ رہے ہیں کچھ. تو یہ حضرات کہتے ہیں بھائی ضروریات میں کچھ حسیات ہیں. حسیات انہی علوم کو کہتے ہیں جو حس کے ذریعے حاصل ہے. تو حس تو غلطی کرتا رہتا ہے، اس کا مطلب غلط علم حاصل ہوتے ہیں اس سے. تو اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ضروریات میں بدیہیات ہے. ضروریات میں بدیہیات میں اختلاف ہوتا ہے. جہاں اختلاف ہوا شبہ آیا. کیا ہوا؟ شبہ پیدا ہوتا ہے نا. جیسے عوام آج کل کہتی کہ نہیں کہتی، بھئی یار تم لوگ کچھ کہہ رہے ہو، وہ کچھ کہہ رہا ہے، کس کو مانے ہم؟ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، ہم شبہ میں پڑ جاتے ہیں. تو ایسی بدیہیات میں اختلاف ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، تو شبہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو بدیہیات میں بھی شبہ آ گیا، تو اس پر ہم یقین کیسے کریں گے اور کیسے کریں گے؟ یہ ثابت ہے. اچھا، نظریات ہے تو بدیہیات ہی سے نظریات حاصل ہوتے ہیں. تو جب بدیہیات ہی میں شبہ ہے تو جن بدیہیات کے ذریعے علوم نظری حاصل ہوں گے تو اس میں بھی شبہ ہوگا. اس لیے کہہ رہے کہ بھائی کوئی چیز ثابت ہوئی ہے نہیں ہے، جو دلیلیں دے رہے ہو کوئی بھروسہ کے لائق یہ کہتے ہیں. دیکھو قالوا، ان لوگوں نے کہا الضروریات منہا حسیات، کہ جو ضروریات ہیں ان میں سے کچھ حسیات ہے. والحس قد یغلط کثیرہ، اور حس غلطی کرتے رہتا ہے. کلاحول، جیسے بھینگا. یر الواحدہ اثنین، ایک کو دو دیکھتا ہے وہ. صفراوی قد یجد الحلوہ مرا، میٹھی چیز کو وہ کڑوا محسوس کرتا ہے.
ومنها بدیہۃ، ضروریات میں سے کچھ بدیہات بھی ہیں. کیا حضرت؟ کنز دارن ہے. کنز دارے تو نہیں ہے ادھر سے. وہ چاہیے تھی حضرت، موبائل پہ ہے، موبائل پہ بہت یہ ومنها بدیہات، ان میں سے کچھ بدیہات ہیں. قد تقع فی اختلافات، اور اس میں کبھی کبھار اختلافات واقع ہوتے ہیں. کسی اختلاف آیا تعرض بها شبہۃ، اس میں شبہ عارض ہو جاتا ہے. فیفتقر فی حلها الی انظار، اب اس کو حل کرنے کے لیے غور و فکر باریک نظروں کی ضرورت پڑتی ہے. اب نظر و فکر کے ذریعے جو چیز حاصل ہوگی وہ نظریات بن جائے گی. اور نظریات جو ہے ضروریات ہی کی فرع ہے، ضروریات سے حاصل ہوتے ہیں نا، اور ضروریات ہی میں شبہ ہے. والنظریات و فرع الضروریات، اور نظریات جو ہے ضروریات کی فرع ہے، ضروریات میں شبہ. سمجھ گئے؟ تو نظریات میں بھی شبہ. تو فسادها فساد، ضروریات کا فاسد ہونا، نظریات کا فاسد ہونا. سمجھ گئے؟ کہ یہی وجہ ہے ولہذا کثر فی اختلاف العقلاء، اس میں عقلاء کا اختلاف کثیر ہے. ان باتوں سے یہ حضرات کہتے ہیں کہ حس سے بھی غلطی ہوتی ہے، بدیہات میں اختلاف ہے، نظریات میں بھی خطائیں ہوتی ہے. غور و فکر کرنے میں، نظر و فکر میں خطا ہوتی ہے نا. تبھی نا ایک صاحب نظر و فکر پیش کیے تو کہا عالم حادث ہے، دوسرا کہا قدیم ہے. تو دونوں نظر صحیح نہیں ہے نا. ایک کی نظر صحیح ہے، ایک کی نظر غلط ہے. تو نظر میں غلطی ہوتی رہتی ہے، نظر و فکر میں غلطی ہوتی رہتی ہے. تو بھروسہ کیسے کریں گے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں یہ کوئی چیز ثابت. جواب سنو. قلنا، ہم جواب دیں گے. جواب یہ ہے کہ میرے بھائی، اگر کسی آدمی کا حس غلط ہے تو اس کا حس غلطی کیا، تو اس آدمی کے حس کے غلط ہونے کی وجہ سے یا اس حس میں کچھ خرابی ہونے کی وجہ سے وہ غلط علم حاصل کرتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ سارے لوگوں کے حس غلطی کریں. اس کے حس میں غلطی، حس سے غلطی اس لیے ہوئی کہ اس میں خرابی ہے. تو جس کی حس صحیح ہے وہ بھی غلطی کرے گا کیا؟ غلط حس جو ہے، جس حس میں خامی ہے، اس حس کی غلطی سے کی وجہ سے صحیح والے حس کو بھی آپ غلط ٹھہرائیں گے. یہ صحیح ہے؟ یہ تو بیوقوفی والی بات ہے. تو کسی حس میں کسی سبب سے غلطی ہونا کسی حس سے، یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ جن لوگوں کے قوت حاسہ یعنی حس صحیح ہے تو وہ بھی غلطی کرے. اس بات کو مستلزم نہیں ہے. وہ غلط ہے، خامی ہے، تو وہ غلطی کر رہا. ہمارا حس صحیح ہے تو ہم، ارے بھائی وہ بھینگا نہ دو دیکھتا ہے کہ جو بھینگا نہیں ہے وہ بھی دو دیکھے گا ایک کو. اس لیے بھینگا والے آنکھ سے صحیح والی آنکھ کو بھی غلط ٹھہرانے کی کوشش کرنا یہ غلطی ہے. یہ کہنا کہ نظر و فکر میں غلطی ہوتی ہے، ارے بھائی کسی نظر میں قوانین کی رعایت نہ ہونے کی وجہ سے اگر غلطی ہوئی تو جو لوگ نظر پیش کر رہے ہیں اور قوانین کی رعایت کر رہے ہیں، تو وہ جو قوانین کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے نظر میں غلطی ہوئی، اب یہ جو قوانین کی رعایت کرتے ہوئے نظر پیش کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. یہ تو غلط نہیں ہوگا نا. تو ایک نظر میں قوانین کی رعایت نہ ہونے کی وجہ سے جو غلطی ہوئی اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ نظریں بھی غلط ہو جائیں جن نظروں میں قوانین کی رعایت کی گئی ہے. یہ سب باتیں تم لوگوں کی صحیح نہیں ہے. قلنا، ہم جواب دیں گے، غلط الحس فی البعض، یہ اسباب جزیات ہیں. بعض لوگوں کے حس کا غلط کر جانا جزئی اسباب کی وجہ سے، لا ینافی الجزم بالبعض، بعض دوسرے کے یقین کا منافی نہیں ہے اسباب غلط کے ختم ہونے کی صورت میں. یہاں غلطی کے سبب تھے اس لیے غلطی ہوئی، یہاں جب غلطی کا سبب نہیں تھا یہاں کیسے غلطی ہوگی؟ وہاں غلطی کا سبب تھا اس لیے غلطی ہوئی، یہاں غلطی کا سبب نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھی غلط ہو جائے گا. اب رہی بات بدی میں اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ ارے بداحت میں اختلاف ہوتا ہے کبھی کبھار. کسی چیز کو کوئی زیادہ جانتا ہے، کوئی کم جانتا ہے. کوئی جو زیادہ جانتا ہے تو اس کو زیادہ پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ کم پہچانتا ہے. تو بداحت میں اختلاف اس بنیاد پر ہوتی ہے. کربل اختلاف فی البدی، اور بدی میں اختلاف جو عدم علم عادت کی وجہ سے ہوتی ہے یا خفا کی وجہ سے ہوتی ہے تصور میں. تو یہ بداحت میں جو اختلاف ہوا
انسیت نہ ہونے کی وجہ سے، مشق و ممارست نہ رہنے کی وجہ سے، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ یہ بداحت ہی غلط ہو جائے. بداحت ہاں لا ینافی البداحت، یہ بداحت کے منافی نہیں ہے. اب رہی بات اختلاف، تو نظر و فکر میں غلطی کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. تو کسی کے نظر میں اگر قوانین کی رعایت نہیں ہوئی تو غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے اختلاف ہوا. اس سے کہاں یہ لازم آتا ہے کہ جو دوسرے نظریں ہیں جس میں قوانین کی رعایت ہوئی ہے وہ بھی غلط ہو جائے، ان کا حق ہونا ختم ہو جائے. پھر کثرت الاختلاف لے فساد الانظار، اور اختلاف کا کثیر ہونا نظروں کے فساد کی وجہ سے یہ دوسرے صحیح نظریات کے حق ہونے کے منافی نہیں. تو کریں گے جو مانتے نہیں کریں گے کیا ہے؟ تو پھر حق یہ ہے کہ جو انکار کرتے ہیں کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے، کوئی حقیقت ثابت نہیں ہے، ان سے بحث مت کرو. ان سے مناظرہ کرنے سے وہ مانیں گے نہیں، سب کا انکار کرتے چلے جائیں گے. ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا طریقہ سے یہ ہے کہ ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو اور پوچھو بھائی آگ کی حقیقت موجود ہے یا نہیں ہے. اگر کہتے ہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر مان لیا جاؤ میری بات. اور اگر کہتے ہیں نہیں ہے، کوئی گرمی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہیں بیٹھے. سمجھ گئے؟ یہ طریقہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. ہاں بالحق، حق یہ ہے انه لا طریقہ الی المناظرات معهم، ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، خاص کر کے لا ادریہ. ہاں لا ادریہ کے ساتھ. کیوں؟ لأنهم لا يعترفون بمعلوم، یہ کسی معلوم کا بھی اعتراف نہیں کریں گے. معلوم کے ذریعے مجہول کو ثابت کریں گے، جب معلوم کا اعتراف ہی نہیں کریں گے لیثبت به مجهول، جس کے ذریعے کسی مجہول کو ثابت کیا جا سکے. تو کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ بل الطریق تعذیبهم بالنار، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دینا، لیعترفوا، تاکہ اعتراف کر لے، اور یحترقوا، جلتے رہے. سمجھ گیا؟ سوفستا، ٹھیک ہے نا؟ سوفستائیوں کا اختلاف ہے. سوفستا ہے کیا؟ آپ لوگ بتا دو. سوفستا یہ ہے حکمت مبہمہ کا نام، علم مزخرف یعنی بناوٹی، جیسے ملمہ سازی اس کو کہتے ہیں، اوپر میں دکھاوا کچھ اندر سے چھوٹا ہے. اس لیے کہ صوفہ کا معنی علم ہے، حکمت ہے، اور واسطہ کا معنی مزخرف، کلر چڑھایا ہوا اور غلط کیا. اسی سے سفسطہ نکلا ہے، جیسا کہ فلسفہ فیلسوف سے نکلا ہے. اس کا کیا معنی؟ حکمت سے محبت، یہ لفظ کا معنی.